السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 123، 124 اور 125 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین، قاتلوا قتل کرو، لڑو، الذین ان لوگوں سے، یلونکم جو تمہارے آس پاس ہیں، کم کا معنی تمہارے، یا کی معنی وہ، اور یہ جو واو لام واو ہے اس میں، یہ اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے وا لام یا۔ جو ولی ہوتا ہے، ولی کا معنی دوست، ولی اللہ ہم کہتے ہیں، اللہ کا ولی قرآن میں بار بار آیا ہے۔ ولی بھی قریبی کو کہتے ہیں، جو دوست ہوتا ہے وہ قریبی ہوتا ہے، اس لیے روٹ ورڈ وہی ہے ولی والا۔ تو اے ایمان والو، تم ان لوگوں سے لڑو جو تمہارے پاس ہیں، جو تمہارے قریب ہیں، جو تمہارے آس پاس ہیں۔ یلونکم من الکفار، کافروں میں سے، ولیجدو اور چاہیے کہ وہ پائیں، وا اور لام تاکید کے لیے، یا کے معنی وہ، اور جیم دال واو الف آخر کا جمع کی علامت ہے، تو جیم دال بچا تو یہ آپ کئی بار پڑھ چکے، واو جیم دال، وجد، وجود، موجود، یہ لفظ بن سکتے ہیں۔ تو پائیں، اور چاہیے کہ وہ سب پائیں، کس کو؟ تمہیں، تم میں کیا چیز؟ فیکم، تم میں، تمہارے اندر، غلظتاً، وَاعْلَمُوا غلظہ، غلظہ اردو کا لفظ غلیظ بھی بن سکتا ہے، غین لام زوئے۔ تو قرآن میں آپ نے یہ عذاب غلیظ کئی بار پڑھا ہے، سخت عذاب۔ اور غلیظ کیا ہوگا؟ غلیظ وہی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر اور چیز لگ کے اور بہت میلا کچیلا ہو جائے تو وہ بڑھ جاتا ہے، اس کا جو بھی اس کی کثافت ہے، تو اس کا معنی سختی کریں گے۔ سخت عذاب آیا قرآن میں، عذاب غلیظ۔ وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، مع المتقین متقیوں کے ساتھ ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اے ایمان والو، تم اپنے آس پاس کافروں میں سے لوگ ہیں ان سے لڑو، اور چاہیے کہ وہ سب تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مع آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ اور جو ہی، اذا ما جو ہی، انزلت نازل کی جائے، انزل کو دیکھیں تو نون زے لام موجود ہے، نزول اور نازل آپ بنا سکتے ہیں الفاظ۔ سورتن کوئی سورت، فمنہم تو ان میں سے، فا تو منہم ان میں سے، من یقول جو کہتے ہیں، ایکم تم میں سے کون ہے، زادت ہو زیادہ ہوا ہو، زیادہ کو زیادہ بنانا ہو
تو ایک زا سے بعد یہ لگے گی تو زیادہ بن جائے گا، اور دال کے آگے ہے لگا دیں۔ زیادہ کیا ہو حاضر ہی اس نے، یعنی اس صورت میں، ایمانم ایمان میں، ایمانم اور ہم زیادہ کیا ہو، نہیں میں لائن چھوڑ گیا ہوں، دوبارہ اس کو دیکھیے۔ زیادت ہو حاضر ہی، زیادہ کیا ہو اس نے، ایمانم ایمان، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ، تو اس نے زیادہ کر دیا ان کو۔ یہ بھی زیادہ کا لفظ ہے، ایمانم ایمان میں، ایمانم وہم یستبشرون، اور وہ بہت خوش ہیں۔ یستبشرون کو دیکھیں تو یا کے معنی وہی، آگے سین تا ہے، میں نے بتایا تھا یا سین تا یس است وغیرہ چاہنے کے معنوں میں ہوتا ہے، طلب کے معنوں میں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے باشین را، واو نون تو جمع کی علامت ہے۔ بشر، بشرا، بشیر، یہ سارے لفظ آپ بنا سکتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور جو ہی کوئی صورت نازل کی جائے تو ان میں سے، یعنی منافقوں میں سے، ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کون ہے تم میں سے اس صورت نے، صورت کو بریکٹ میں، اس کے ایمان کو زیادہ کیا ہو۔ پس جو لوگ ایمان لائے تو اس نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے، اور وہ بہت خوش ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، قلوبہم مرض، مرض ہے، بیماری ہے، مریض اور مرض آپ سمجھتے ہیں اس کو۔ فزادتہم، تو اس نے زیادہ کر دیا، رجسن، ناپاکی کو، رجس گناہ کو، پلیدی کو، سختی بھی اس کا معنی آتا ہے، الی رجسہم، ان کی ناپاکی کے ساتھ، وماتو، اور وہ مرے، ماتو موت بن سکتا ہے یہاں سے، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور رہے وہ لوگ جو کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اس نے، یعنی صورت نے، ان کی پلیدی کو، ان کی ناپاکی کو، ان کی ناپاکی کے ساتھ زیادہ کر دیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے آس پاس کافر ہیں ان سے لڑائی کرو۔ یہ لڑائی کا اصول ہے کہ جب آپ نے دعوت دینی ہو یا اسلام کے لیے جنگ کرنی ہو تو قریب سے شروع کی جائے گی، تاکہ، اور ایک پلاننگ کے ساتھ کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ جو قریب بیٹھے دشمن ہیں ان کو بھول جاؤ اور دور جا کے لڑو، تو پھر آپ کو زیادہ نقصان ہوگا۔ یہ لڑائی کا اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی اصول اپنایا۔ پہلے مدینہ کے اندر جو منافقین تھے ان کو پاک کیا، مدینہ کو منافقین سے، پھر جو دائیں بائیں عرابی تھے، منافق اور کافر تھے، ان سے، پھر آہستہ آہستہ ملحقہ علاقوں کو فتح کرتے ہوئے پھر ایران اور روم کی طرف بڑھے، اور روم کے حصے فتح بھی کیے۔ تو یہی طریقہ ہے اسلام کا، اور فرمایا کہ چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں
چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج تھے، معاملات میں بہت نرمی کرتے تھے، ہمیں بھی کرنی چاہیے، لیکن آپ اصول پر اور میدان جنگ میں نرمی نہیں کرتے تھے۔ یہی اللہ ہدایت فرما رہا ہے۔ جب فاطمہ نامی عورت چوری کے الزام میں آپ کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے ایک صحابی نے سفارش کرنا چاہی تو آپ نے فرمایا محمد کی بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کر کے آتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ سختی ہے، یہ اصول پر پابندی ہے، یہی ہونی چاہیے، یہی اسلام چاہتا ہے۔ لیکن نرم مزاج اتنے تھے کہ لوگوں کی تلخ باتوں کو بھی سن لیتے تھے، لیکن اسلام کے لیے اور جنگ میں ایسا نہیں تھا۔ اگر آپ جنگ میں بھی نرمی دکھاتے تو پھر کافروں سے دو ہاتھ کیسے لیتے؟ پھر فرمایا جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہی اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو یہ منافق کہتے ہیں ہے تم میں سے کوئی جس کا ایمان زیادہ ہوا، وہ آپس میں کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان تو زیادہ ہوتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں، تو جن کے پلے ایمان ہی نہیں ان کا کیا زیادہ ہونا ہے؟ تو یہ مذاق کرتے تھے۔ اس میں ایک بات اور بھی تھی، مومنوں کا ایمان تو زیادہ تو ہوتا تھا، بڑھتا تھا، لیکن ان کی کوئی نہ کوئی برائی قرآن کھول دیتا، کوئی صورت نازل ہوتی، ان کی چوری، ان کے دل کی منافقت ظاہر ہو جاتی، تو ان کا ایمان کیا بڑھنا تھا؟ انہوں نے تو ناپسند ہی کرنا تھا۔ دوسری ایک اور یہاں سے بڑا اہم مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ایمان وہ چیز ہے جو بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کہا کرتے تھے پیارے نبی جب آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ایمان بہت بڑا ہوتا ہے، جب آپ سے دور ہو جاتے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی، کبھی رابطہ کم ہو جائے تو پھر ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ایمان ایک ہی رہتا ہے، وہ ان کو چاہیے کہ یہ آیت مبارکہ دیکھیں۔ اور وہ خوش آگے اگلی آیت میں فرمایا کہ جو اسی کا حصہ ہے، جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، تو ان کے دلوں کی جو پلیدی ہے، جو ناپاکی ہے، وہ اور بڑھا دیتی ہے۔ یہ کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ اور اس میں آگے چلے جاتے ہیں، اور وہ مرے تو کافر ہی مرے۔ دیکھ لیں کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور ہدایت ہے، اور جو گندا ذہن رکھتے ہوں، اللہ کی مخالفت حد درجہ کرتے ہوں، اللہ کے بیان کردہ دلائل کو سن کر بھی اللہ کی طرف نہ آتے ہوں، شیطانی ٹولہ ہو، تو پھر یہ قرآن ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیتا ہے، ان کی پلیدی اور ناپاکی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے اور جگہ بیان کیا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور کئیوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اصل میں وہ گمراہ خود ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں منافقت سے بچائے، کفر سے بچائے، شرک سے بچائے، بد اعمالیوں سے بچائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔